یہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے. پھر وہ کچھ اعمال کرنے کو بتاتے ہیں جن اعمال کے کرنے سے یہ بیج ایک پودے کی شکل میں بنتا ہے اور اپنے پھل پھول دکھاتا ہے. پھر ایک اور بھی اس میں حکمت ہے کہ حب کا لفظ اگر آپ ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. جب بھی حب کا لفظ کہیں گے تو دو ہونٹ آپس میں، اور محبت کی بھی یہی صفت ہے کہ دو دلوں کو یہ آپس میں ملا دیتی ہے. پھر اس میں جو حرکت ہے وہ ضمہ کی ہے، یہ اشد الحرکات کہلاتی ہے. اور واقعی صفت محبت کی بھی ایسی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے یہ بندے کو بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. علماء نے محبت کے کچھ درجے بنائے ہیں، بعض نے کم بعض نے زیادہ، لیکن ہم اپنے سمجھنے کی خاطر آسان اگر راستہ اختیار کریں تو یہ 4 درجے ہوتے ہیں محبت کے. سب سے پہلے جب کسی کا تعلق دل میں آتا ہے اور بندے کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رغبت. میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، یہ سب سے ابتدائی تعلق کی کیفیت ہے. یہ رغبت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں، تو اس کیفیت کا نام بن جاتا ہے طلب. پھر طلب جب اشد ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت، کہ کسی چیز کو پائے بغیر بندے کو چارہ نظر نہ آئے. اور اگر محبت کسی کے دل میں بڑھتی ہے تو اس کی معراج کیا ہے؟ اس عاجز نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ محبوب کے کہنے پہ سب مال خرچ کر دینا، کسی نے کہا کہ اپنی جان لٹا دینا. سب نے جوانوں والے جواب دیے. پھر کہنے لگے جی آپ بتا دیں. تو اس عاجز نے ان کو پھر بتایا کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ کسی کی محبت اتنی دل میں سما جائے، اتنی دل میں سما جائے کہ وہ محبت میں بے اختیار ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے. یہ محبت کی معراج ہوتی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور ذرا غور کیجئے کہ رب کریم نے ہم سے جو عہد لیا وہ یہی تھا، لا الہ. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹا سا وعدہ نہیں ہوتا، ایک بڑا سارا وعدہ ہے کہ اے اللہ میرے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگی. اب وہ پروردگار جو ادنا قسم ہے رغبت، اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے فرمایا انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو رغبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد طلب. قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کو طلب میں لگتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں. تو مقصد یہ کہ طلب ہو تو دل میں کس کی؟ اللہ کی. پھر محبت. قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والوں کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. تو محبت ہو تو وہ بھی کس کی؟ اللہ کی. اور اگر عبادت انسان کرے تو وہ بھی کس کی کرے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سبحان اللہ. تو جو پروردگار رغبت بھی غیر کی پسند نہیں فرماتا، وہ پروردگار محبت اور عبادت کسی غیر کی کہاں پسند فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا سب گناہوں کو چاہوں گا تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تمہیں میری محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے تمہارے اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.